وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 33 سے ہم تھوڑا سا جو ثمن قلیل ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پہ نہ آ جائیں، اللہ اکبر، دنیا کی قیمت دیکھیں کیا ہے۔ قلیل کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں، جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں سارے اسی طریقے پہ نہ آ جائیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کے بنا دیتے ہیں، اور وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھ کر جاتے ہیں ان کو بھی چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ لِبُیُوتِہِمْ وَأَبْوَابٌ، اور اللہ کہہ رہے ہیں دروازے بھی جو ہے چاندی کے بنا دیتے ہیں، وَسُرُرًا، اور جو ان کے مسیریاں ہیں بیٹھنے کی جگہ تخت ان کو بھی علیہا یتکئون، جس پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، ان سب کو چاندی کا بنا دیتے ہیں، یعنی ان کے دروازے، ان کی چھتیں، ان کے مسیریاں سب چاندی کی بنا دیتی۔ وَزُخْرُفًا، اللہ فرما رہے ہیں وَزُخْرُفًا، اللہ اکبر، بلکہ سونے کا بنا دیتے ہیں اللہ۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر یہ سب کچھ مل بھی جائے تو یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، اللہ اکبر۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمارا امتحان نہیں لیا، یقین جانے، ورنہ اللہ دنیا میں کافروں کو اتنا دے دیتا ہے، ناشکروں کو، انکار کرنے والوں کو، کہ ایمان والے بھی کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہیں، اور آج بھی ہم لوگ شاید یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو ترقیاں ہیں یورپ کی اور یہ جو بڑے بڑے امریکہ کی ترقیاں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ صحیح ہوں گے، تبھی تو یہ سارا کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ مومنوں کا اللہ نے بہت بڑا امتحان نہیں لیا، میں تو اس کو اس طرح ترجمہ کروں گا، ورنہ اللہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کی چھتیں، ان کی جو مسندیں ہیں، ان کے دروازے، ان کی چوکھٹیں، سب کچھ سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ مگر اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ مل بھی جائے تو دنیا کی زندگی کا کچھ سامان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی تو بستیاں ہیں جن کے ظلم کے باوجود ہم نے ان کو پہلے ڈیل دی، دنیا کا سامان دیا، پھر ان کو پکڑا، اور پھر وہ سب میری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا رب پکڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ ظالم ہو جاتی ہے، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، اور اللہ کے آپ کے رب کی پکڑ تو بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ بہرحال یہ آیت مکمل ہوئی، اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اگلی آیت 127 نمبر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اور کیا کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے قبول کرنا، ہم سے قبول کیجیے، انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ بڑے سننے والے اور بہت علم والے ہیں۔ رفع جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جرفاؤ، اور رفو جو ہے ریف ہے عین، اور اس سے بننے والے 29 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اور رفو کے معنی ہے بلند کرنا، اٹھانا۔ یہ کبھی تو مادی چیز جو اپنی جگہ پر پڑی ہو اس کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی جیسے ورفعنا لک ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اور یہاں آیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ فرما رہے ہیں من البیت، اللہ کہہ رہے ہیں میرے گھر کی جب وہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے دیواروں کو اوپر اٹھا رہے تھے۔ القود جو مادہ ہے کاف عین دال ہے، اور یہ کلمات قرآن میں اس سے بننے والے کلمات، اس مادے سے بننے والے کلمات جو ہیں قرآن کریم میں 31 مرتبہ آئے ہیں۔ القعود جو ہے یہ قیام کی ضد ہے۔ قاعدتن ایک دفعہ بیٹھنا، اور قاعدتن بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں۔ القعود قائدن کی جمع بھی ہے، اس کی جو جمع ہے قائدن کی۔ المقعد کی جمع مقاعد، اور اسی طرح جو عمر رسیدہ عورت جو حیض کے جو ہے وہ جس کے حیض بند ہو جاتے ہیں، یا وہ اس شادی کے نکاح کی جو ہے اس کو حاجت نہیں رہتی، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، جہاں سورہ نور میں ہے والقواعد من النساء، اور بڑی عمر کی عورتیں جو ان کے حاجت نہیں ہے ان کو، تو ان کے لیے بولا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کیا کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہم دونوں سے یہ کام قبول کرنا۔ دیکھیں دعا اللہ اکبر کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام،
اور درخواست بھی کرتے جا رہے ہیں، ساتھ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور پھر درخواست بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے کر لیا بہت ہے، اللہ اکبر، جو بھی کام کریں اس کے ساتھ دعا بھی کرے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی نفس کی شرارتوں سے بچا لے، اللہ ہمیں دکھلاوے سے بچا لے، اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے، اللہ ہمیں کسی بھی قسم کی جو فخر ہے اس سے بچا لے۔ تو یہ سب کچھ اس میں آیت ہے۔ کاف بے لام سے بننے والے کلمات جو ہیں 294 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں، اس کے معنی قبول کرنے کے ہیں۔ ربنا تقبل منا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کرے تھے کہ اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول کرنا۔ انا کا جو ہے یہ بھی بے شک آپ، اور انتا بھی آپ ہی ہیں۔ السمیع جو ہے سما سے ہے، سین میم عین سے بننے والے 185 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ السمع قوت سامع کے لیے آتا ہے، جس سے انسان آوازوں کا ادراک کرتا ہے، آوازوں کو پہچانتا ہے، سماعت اسی سے ہے، اور اسی طرح یہ فہم و تدبر اور کبھی اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگلی آیت، آخری آیت جو ہے آج کے سبق کی، وہ ہم لے لیتے ہیں، 128 نمبر ہے۔ ایک اور دعا، جب یہ اٹھا رہے تھے تو ایک دعا اور دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ بنا اور بنانا ہمیں اپنا فرما بردار۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع و فرما بردار بنا لے اللہ۔ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، بے شک اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وجعلنا، جعلہ کا ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بنانا جو ہے، اور یہ جیم عین لام سے بننے والے 346 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ مسلمین، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ السلم جو ہے سلامتی بھی اسی سے ہے، سین لام میم، مسلمان بھی اسی سے بنتا ہے۔ 140 دفعہ اس مادے سے کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ السلم و سلامت کے معنی ہیں ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ ہو جانا، یعنی سلامتی پانا۔ سلیمہ یسلم سلامت و سلامن کے معنی ہیں سلامت رہنے کے ہیں۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہر حکم پر بے چن و چرا عمل کرے، مان لے اللہ کے ہر حکم کو، اپنا دنیاوی نفع نقصان نہ دیکھے۔ مسلم کا معنی فرما برداری ہے، مسلم وہ ہے جو فرما بردار ہے اور اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی سورہ میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 208 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان کے دعوے دارو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، کچھ مان لیا کچھ نہیں، بلکہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، چاہے خوشی کا ہو، چاہے غمی کا ہو، چاہے دنیا کا ہو، چاہے آخرت کا ہو، ہر کام میں صرف اللہ کی رضامندی اور اللہ کے احکامات کو دیکھا جائے گا۔ الذریات جو ہے زال رے اس کا روٹ ہے، اور اس سے بننے والے 38 کلمات قرآن میں ہیں۔ الذریات جو ہے نسل اور اولاد کے لیے آتا ہے۔ ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک، جو دعا کی انہوں نے کہ میری اولاد میں سے، اس کے لیے بھی آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، سورہ نساء کے آیت نمبر 40 میں آتا ہے کہ اللہ کسی سے ذرہ برابر بھی حق تلفی کسی کی نہیں کرے گا۔ تو اولاد بھی کیونکہ آدمی کا حصہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا لفظ جو ہے ذرے سے ہی آتا ہے کہ انسان ہی کا حصہ ہوتی ہے، تو اولاد کے لیے دعا مانگی۔ کیا بنانے؟ الامام امتن، الف میم میم سے یہ کلمات جو ہیں قرآن میں 119 مرتبہ آئے ہیں۔ اور امت جو ہے وہ معنی دین اور طریقہ، یہ دونوں آیتیں ہیں، وہ لوگ جو ایک دین اور ایک طریقے پر ہوں۔ ہم حیال لوگوں کے لیے بھی امت کا لفظ استعمال آتا ہے، جس طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے ہے تو یہ ان کے لیے بھی آتا ہے۔ لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ فرمائے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 47 میں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے تو اس لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ تم سب کا امتحان لیا جائے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے دیکھے کہ کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، کون اللہ کو مانتا ہے۔ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں آتا ہے کہ تمہیں ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف پکارے۔ تو یہ ہم حیال لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، ایک طریقے پر پایا، تو اس کے لیے طریقے کے لیے لفظ بھی یہی استعمال ہوا ہے۔ امتن کے معنی ہے دین کے بھی ہیں، اور اسی طرح الامام وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے، امام کی ہم اقتداء کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ الام جو ہے کیونکہ یہ ماں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ماں کے قریب جو نانی ہے ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ امن کہا جاتا ہے پھر ہر اس چیز کو جو دوسروں کو وجود میں لانے کا باعث ہو اور اصلاح و تربیت کرنے والی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، کہ یہ قرآن، بے شک یہ جو قرآن کریم ہے یہ لوح محفوظ میں۔ تو اس طرح لفظ کو آپ دیکھیں کہ کتنی جگہ پر کیسے کیسے استعمال ہوا ہے، تاکہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستیوں کی ماں اس مکہ والوں کو ڈرائیں اور اس کے سب کو ڈرائیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 7 میں یہ
آیا ہے اس طرح. المی جو ہے وہ جو پڑھ لکھ نہ سکتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی رب تو ہے جس نے امیوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. وارنا مناسکنا، اور اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. وتب علینا، اور اے اللہ ہم سے توبہ قبول کر. انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور رویا تو کے معنی ہے کسی چیز کا دیکھ کر ادراک کر لینا. رویا تو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آتا ہے. آرینا، اے اللہ ہمیں دکھا. ترا، تم نے دیکھا. اگر فعل مضارع کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں، تے جو ہے تم کے لیے ہے، یہ وہ کے لیے ہے. ذرا وہ دیکھ رہے ہیں، نرا اور نرا ہم نے دیکھا. فعلا ذالک ریا انداز، اس نے نمود و نمائش کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، ریا کاری کے لیے بھی یہ لفظ پھر استعمال ہوتا ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اسے یقینی طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. آرینہ جو ہے دکھا دینا، درخواست کی جا رہی ہے اللہ سے کہ اللہ دکھا دے. یہ درخواست ہے، اللہ سے دعا ہے. النسک جو ہے نون سین کاف سے ہے. کاف جو ہے کتاب والا. قرآن میں اس سے بننے والے، اس مادے سے بننے والے 7 کلمات آئے ہیں. النسک کے معنی ہے عبادت کے، کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو عبادت کے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اللہ اکبر. ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت کہلاتا ہے، جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اجماع صحابہ سے، اور جو قرآن سے ثابت نہیں ہے. اور لوگ محبت میں چاہے کریں یا اپنی نفس کی خواہش کے ساتھ کریں، جو بھی کریں، ہر بدعت جو ہے وہ ضلال ہے، یعنی گمراہی کی طرف لے کے جانے والی ہے. اور ہر گمراہ جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے. تو مناسک کیا کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت کے طریقے خود ہی آ گئے ہیں، ہم نے جو سیکھ لیے ہیں وہی بہت ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ بات کو سمجھیں. دیکھیں الحمدللہ جب تک یہ امت قرآن پر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان اور صحابہ کے جماع پر نہیں آئے گی، تب تک جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے عمل کر کے دکھایا. وہ جماعت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، دیکھنا پڑے گا. پھر جو ہے تابعین ہیں، پھر تبع تابعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہتر میرا دور، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اس دور کو ضرور پڑھیں. اور پھر سب سے جو ٹاپ موسٹ جتنے بھی ہمارے جنہوں نے فقہ والے ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح امام لیث، بہت سارے جو ہے اماموں کے نام ہیں، کیونکہ یہ 4 لوگوں کے اب جو ہیں وہ مسلک باقی ہیں تو اس لیے ان کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. تو بہرحال ان سب کی ایک ہی بات تھی کہ سب سے پہلے قرآن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان، اور پھر صحابہ کا اجماع. بس اس سے جب ہم باہر جائیں گے تو پھر ہم بہت نئی چیزوں میں پڑ جائیں گے. تو نسک جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے. نسک جو ہے نسیکت جو ہے ذبیحہ یعنی قربانی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور اسی طرح فدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، وہاں پہ قربانی کے لیے یہ لفظ آیا کہ یا تو تم جو ہے روزے رکھو یا پھر ایک قربانی دو. تو اس کے لیے آیا حج کے بعد فائزہ قضیتم مناسککم، پھر جب تم اپنے حج کے تمام ارکان پورے کر چکو. سورہ حج کی آیت نمبر 67 میں یہ آتا ہے منسکن ناسکو، ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے ان کے لیے. سورہ حج میں بہرحال یہ بھی آیا ہے. تو اسی طرح سورہ البقرہ کی بلکہ آیت نمبر 200 میں آتا ہے فائزہ قضیتم مناسککم، جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر لو. تو اس کا مطلب ہے کہ ارکان پورے کرنا ہے. بس آپ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حدیثوں سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4514. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو سواری پر رمی کرتے ہوئے اور فرماتے جا رہے تھے. رمی کر رہے تھے یعنی آپ شیطان کو کنکر مار رہے تھے مینا میں، اور فرما رہے تھے اپنے مناسک یعنی عبادت کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوبارہ حج تمہارے ساتھ کر سکوں. اللہ اکبر. وارینا مناسکنا وتب علینا. توبہ جو ہے یہ بولا جاتا ہے، پلٹنے کے لیے آتا ہے. اور توبہ جو ہے اس کی وہی شرائط ہیں جو کافی دفعہ بیان ہوئی کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جس کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. وہ چیزیں چاہے وہ گجٹ ہو، چاہے وہ موبائل ہو، کوئی سائٹ ہو، جس سے انسان کو پتہ ہے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. ان محفلوں کو چھوڑ دیا جائے جن کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے. ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا
یہ ہے توبہ، اللہ کی طرف پلٹنا، چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹنا، اس کا نام توبہ ہے۔ کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو واپس دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حق کھا کے توبہ کر لی تو توبہ قبول نہیں ہے، جب تک کہ حق واپس نہ کیا جائے، اور اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں کو دیا جائے، جو بھی ہے جس طرح بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگی جائے۔ یہ سارا کچھ اس میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے کہ حق جو ہے، اور پھر اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں اس طرح لگانا جس طرح پہلے گناہوں کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اب جس طرح گناہوں میں ٹائم ویسٹ کر رہے تھے، اب وہی ٹائم کو قیمتی بناتے ہوئے نیکی کے کاموں میں لگانا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ اور رحیم جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، جو ہے اللہ کا رحم جو ہے وہ تسلسل ہے، تسلسل بھی آتا ہے اس میں کہ اپنی ذات کی وجہ سے ہے، اور تسلسل ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے، تو اللہ کا رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس آیت کو صرف ترجمہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا دے ہم دونوں کو، مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار لک، فرمانبردار، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، ہماری اولاد میں سے بھی، امتم مسلمات لک، ایک ایسی امت، ایسے گروہ ہو جو تیری فرمانبردار ہو، وہ آرینا مناسکنا، اور اے اللہ ہمیں دکھا دے، ہمیں بتا دے اپنی عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور اے اللہ ہم سے ہماری توبہ قبول کر، انکا، بے شک اے اللہ آپ، انت التواب الرحیم، آپ ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔